درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ جب بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں کچھ حدیثوں کا یوں سمجھیے نچوڑ، کچھ حدیثوں کا عطر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ درود پاک کیسے کیسے کام آتا ہے۔ میں اگزامپل کے طور پر آپ کے لیے ایک یوں سمجھیے کہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بینگ اے مسلم، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ ایک لسٹ بنائیے کہ دنیا میں آپ کیا کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت آپ کیا چاہتے ہیں، قبر میں آپ کیا چاہتے ہیں، محشر میں آپ کیا چاہتے ہیں، خیال ہے کہ لسٹ بنائے انسان کہ یار اگر میری ساری خواہشیں جو دنیا کی، مرتے وقت کی، آخرت کی ہوں تو وہ کیا ہوں گی، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب میں آپ کو بہت ساری حدیثوں سے ایکسٹریکٹ کر کے ایک خوبصورت سا نچوڑ پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن فری لائف گزارنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ سنیے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور جاتے جاتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ قبر میں منکر نکیرین کے سوالات میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ محشر کے دن نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ پل صراط سے خیر سے گزرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اور جنت میں آقا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اور سنیے، مدینے جانا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت چاہتے ہیں، تب بھی درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے نا کہ جتنی میں نے فضیلتیں بیان کی، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے ایک مسلمان کو؟ اور کیا چاہیے؟ عزت والی زندگی ہو، روزگار میں برکت ہو، پریشانیاں اور ٹینشنیں نہ آئیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے، کلمے والی موت ملے، آقا قیامت کے دن ساتھ جنت میں لے جائیں۔ واٹ ایور آئی نیڈ ان دس دنیا اینڈ ہیئر آفٹر، یہاں اور وہاں کے لیے جو بھی میری نیڈز ہیں وہ ساری تو درود پاک پوری کر رہا ہے۔ میں نے جتنی فضائل بتائے نا، سب ہی فضیلت کے پیچھے کم و بیش حدیث پاک موجود ہے۔ یعنی نبی پاک نے سارے انعام خود بتائے ہیں فضائل درود نے۔ اتنا کمال کا وظیفہ ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت بڑی تعداد درود پاک نہیں پڑھتی ہے، بہت کم پڑھتے ہیں۔ فضول باتیں، گپ شپ، جناب موبائل کے ساتھ گھنٹوں گزر جائیں گے مگر درود پاک کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ تو خدا را اگر آپ خوشگوار، پرسکون، مقبول زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں درود پاک کو ایسا شامل کر لیں جیسے بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر نہیں چھوٹتا، ایسے درود نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں آپ اس کو کیسا فائدہ مند پائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ آج میں آپ کو کم و بیش 2500 سال پیچھے لیے چلتا ہوں اور ایک ایسی عشق بھری داستان سنتے ہیں جس کی مثال ساری دنیا میں نہیں ملتی۔ بات ہے almost 2500 years ago۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا تھا۔ یمن کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو تبا کہتے تھے، اور جس بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں یہ تبا اول تھا، پہلا تھا۔ یہ بادشاہ بڑا کمال کا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا اس نے سفر کیا اور جہاں بھی جاتا اس جگہ پر وہاں کے 10 علماء کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ اور چونکہ لشکر بہت بڑا تھا، لوگ کتنے تھے اس کے ساتھ؟ اس کے لشکر میں 1,30,000 گھڑ سوار تھے اور 1,13,000 پیدل چلنے والے، آلموسٹ 2.5 لاکھ لوگوں کو لے کے چلتا تھا۔ اور جب کسی شہر میں جاتا لوگ بڑی عزت سے دیکھتے، تعجب سے دیکھتے، اور وہ کیا کرتا، ہر شہر سے 10 علماء کلیکٹ کرتا ہوا آگے چلتا رہتا۔ اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس 4000 علماء جمع ہو گئے، اس مذہب کے، اس وقت کے اہل کتاب کے، اپنی کتاب کا علم رکھنے والے۔ یہ گھومتے 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 مکہ پاک پہنچے۔ جب مکہ شریف پہنچے تو مکے والوں نے اس کی کوئی آؤ بھگت نہ کی، کوئی اس کی جو ہے وہ خدمت نہ کی، تو اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مکے والے کیوں ایسے ہیں کہ ہمارے لشکر کا نہ استقبال کیا، نہ ہمیں کوئی اکرام دیا، نہ کوئی دعوت کی۔ تو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ مکے میں ایک گھر ہے جس گھر کا یہ لوگ طواف کرتے ہیں اور اس گھر کی وجہ سے یہ اور کسی کو اتنی گھاس نہیں ڈالتا۔ اب اس شخص نے سوچا، بادشاہ نے، کہ میں اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں، مکے والوں کو قتل و غارت گری کرتا ہوں، ان کو تباہ کرتا ہوں اور اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں۔ جیسے اس نے یہ سوچا، ہمیری بادشاہ بیمار ہو،
اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ اس کا علاج ہی نہ ہو. بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے لوگ آئے. بادشاہ کو کہا کہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے، یہ تمہاری بیماری نہیں کچھ اور ہو گیا ہے. اب جو اس زمانے کے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ کعبہ جو ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے، جس نے بھی اس کو گرانے کے بارے میں سوچا اس کو پرابلم ہی آئی ہے. تم ایسا کرو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو. ہمیری بادشاہ نے توبہ کی کہ میں اس کعبے کو نہیں گراؤں گا. اب جیسی اس نے نیت کی تو اس کی طبیعت ٹھیک ہونے لگ رہی. بہرحال اب یہ قافلہ موو ہوا اور اس بستی میں پہنچا جس کا اس زمانے میں نام مدینہ نہیں تھا مگر بعد میں وہ عاشقوں کی بستی مدینہ بنی. ہمیری بادشاہ اپنے اس عظیم الشان قافلے کے ساتھ جب مدینے پہنچا، اس بستی میں پہنچا، کھجوروں والی بستی میں. چونکہ اس کے ساتھ 4000 علماء تھے. ان علماء نے اپنی کتابوں میں پڑھ کر بتایا کہ ہمیں آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئیں گے، اس کو اپنا مسکن بنائیں گے. یہ ان کی بعثت کے بعد ہجرت کی جگہ ہے. 400 علماء نے آؤٹ آف 10 4000 علماء میں اس میں 400 علماء نے کہا ہم تو یہی رہیں گے، آپ نے جانا ہے تو جائیں. بادشاہ تھا بڑا کمال کا، اچھا نبی آخر الزمان یہاں آئیں گے. کہتا چلو میں اور ہم سب 1 سال انتظار کرتے ہیں. 1 سال سب کے سب مدینے میں رہے. مدینہ ابھی مدینہ بنا نہیں، نبی پاک دنیا میں تشریف لائے نہیں. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 1000 سال پرانا واقعہ ہے. اب کیا ہوا؟ 1 ایئر انہوں نے واپس انتظار کیا. جب دیکھا کہ نبی آخر الزمان تشریف نہیں لائے تو بادشاہ نے کیا کیا؟ 400 علماء کے گھر بنائے. ان 400 علماء کو سامان دیا، ان کی شادی کروائی اور ایک اور خوبصورت گھر بھی بنایا اور ایک لیٹر لکھا. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں یہ اس کے لیے خط لکھا جا رہا ہے جو ابھی بظاہر دنیا میں نہیں آئے ہیں. نبی پاک کے لیے اس بادشاہ نے خط کیا لکھا جس کا مضمون یہ ہے، طبہ اول کی طرف سے نبی آخر الزمان کی خدمت میں یہ خط ہے. حضور اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں گا، آپ کا خادم بنوں گا، آپ پر میں ابھی سے ایمان لاتا ہوں. کاش میں آپ کا زمانہ پاؤں، آپ کا خدمت گار بنوں. حضور اگر میں آپ کا زمانہ نہ پاؤں تو بروز قیامت مجھے بھول نہ جائیے گا. اللہ اکبر. یہ خط اس نے ان 400 علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کو دیا. کہا دیکھو جب آپ کا آخری وقت آئے آپ اپنی اولاد کو دے دینا، اس کو بھی وصیت کرنا، اگر وہ بھی نبی پاک کا زمانہ نہ پائیں تو اگلے اپنی اولاد کو دے دینا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہ 400 علماء وہاں بس گئے. آپ جانتے ہیں یہ انصار صحابہ جو تھے نا مدینہ پاک میں، جن لوگوں نے نبی پاک کو ویلکم کیا تھا مکے سے تکلیف کے بعد جب صحابہ کرام اور میرے آقا نے ہجرت کی تھی، جن لوگوں نے میرے آقا کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، علماء بتاتے ہیں یہ انہی 400 علماء کی اولاد ہے. یہ انصار صحابہ وہ بنے. سبحان اللہ. یہ خط ایک کے بعد ایک کے پاس ڈائیورٹ ہوتا گیا. اب وہ وقت آ گیا جب مدینے والوں کو پتا چل گیا کہ مکے میں نبی پاک تشریف لے آئے. اب انہوں نے مشورہ کیا ان انصاریوں نے کہ ایسا کرتے ہیں یہ خط جو ہمیں طبہ اول بادشاہ نے تقریباً 1000 سال پہلے دیا تھا اب کسی وفد کو بھیجتے ہیں جو جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ان کا خط دے کر آ جائے. اب یہ خط لے کر ابو لیلہ اس زمانے میں جو شخص تھا اس کو بھیجا گیا. سبحان اللہ. ذرا الفاظ سنیے گا. ابو لیلہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. نبی پاک بنو سلیم کے قبیلے میں تشریف فرما تھے. جیسے ابو لیلہ نبی پاک کے قریب پہنچا میرے آقا فرماتے انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ. وہ حیران ہو گیا کہ میں نے تو ابھی تعارف ہی نہیں کرایا، یہ کیسے ہیں؟ کتنی کمال کی شخصیت ہے کہ میرے تعارف کرانے سے پہلے نبی پاک نے فرمایا کہ تم ابو لیلہ ہو. وہ کہتا ہے جی حضور میں ہی ابو لیلہ ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں وَمَعَكَ کتاب طبع الاول، تمہارے پاس طبع اول کا ایک مکتوب موجود ہے جو میرے لیے تمہارے پاس ہے. اللہ اکبر. ابو لیلہ اور حیران ہو گئے. 1000 سال پہلے وہ خط لکھا گیا ہے اور نبی پاک میرا نام بھی بتا رہے ہیں، اس شخص کا نام بھی بتا رہے ہیں. اب جب خط آ گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو بکر ذرا سب کو یہ خط پڑھ کر سناؤ. صحابہ کی مجلس میں وہ خط پڑھا گیا، وہ عشق بھرا خط کہ حضور میں آپ کا غلام، میں آپ کا زمانہ پاتا تو آپ کا خادم بنتا، مگر حضور میں دنیا میں نہ رہوں تو مجھے قیامت کے دن بھول کر نہ جانا. اللہ اکبر. سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. فرماتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح. 3 بار فرمایا میرے آقا نے کہ نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ابو لیلہ انصاری کو مدینے واپس لوٹا دیا. ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اب ہجرت کی گھڑی آئی.
نبی پاک مدینہ پاک میں داخل ہوئے، طلع البدر علینا کی صدائیں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور استقبال ہوتا ہے، ہر صحابی چاہتا ہے حضور میرے گھر آئیں، میرے گھر کو شرف عطا فرمائیں، مجھے مہمانی اپنی عطا فرمائیں، میں ان کی میزبانی کروں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ حکم والی ہے، اسے معلوم ہے کدھر جانا ہے۔ اب نبی پاک نے حکم دیا یہ اونٹنی جہاں رکے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ ذرا تصور تو کریں جب مدینے کی گلیوں میں وہ قصوہ نامی اونٹنی چلی ہوگی، ہر صحابی سوچتا ہوگا کاش میرے گھر کے باہر، کاش یہ سعادت مجھے مل جائے۔ وہ اونٹنی گھومتے گھومتے اب کہاں رکتی ہے؟ سبحان اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رکتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو آپ نے سنا تھا کہ سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول بنے، مگر آؤ میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا ہوں۔ یہ وہی صحابی ہیں جو اسی عالم دین کی اولاد سے تھے جن کو نبی پاک کا گھر تحفے میں دیا گیا تھا کہ یہ والا جو مکان ہے نا، طبہ اول نے کہا تھا یہ میرے آقا کے لیے ہے، یہ انہیں پیش کرنا۔ سبحان اللہ، تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں، اپنے ہی مکان میں جلوہ فرما تھے۔ یہ مکان خود نبی پاک کو گفٹ ہوا تھا۔ ابو ایوب انصاری جو ہیں گویا وہ مہمان تھے اور آقا میزبان ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں آئی کہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے 1000 سال پہلے سے اس سے محبت کرنے والے، اس کا نام لینے والے، اسے گفٹ دینے والے، اس کا غلام بننے کی تمنا رکھنے والے لوگ ہوئے ہوں۔ ارے نبی پاک سے محبت تو خیر جبریل کو بھی ہے، حضرت آدم سے محبت کا ذکر چل رہا ہے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کو ابھی نبی پاک نہیں آئے، اپنا مسکن بنا لینا، اس مدینے کو چھوڑ کر نہ جانا۔ اللہ اکبر، دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں کہ جہاں 1000 سال پہلے سے مکین کی آمد سے پہلے مکان آباد کیا جا رہا ہو۔ یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور ان کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ نبی پاک کی شان میری اور آپ کی اوقات بھی نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، ہم یہ اجتماع کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، چاہے نثر میں کریں چاہے نعت میں کریں، یہ اب اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو اونچا کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو کس شاندار انداز میں اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا۔ اسی آیت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے ایک سوال کی، اے جبریل اس آیت کے بارے میں بتاؤ۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جائے گا۔ اس رفعت ذکر کی بلندی کی صورتیں تو دیکھیے۔ رفعت ذکر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق کے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ذرا غور کیجئے، کسی کا اللہ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت پر ایمان لے آنا، ساری زندگی اللہ کو سجدے کرتا رہے مگر دل کی تصدیق کے ساتھ جب تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے، وہ عبادت بھی بیکار، وہ ایمان بھی کامل نہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سختہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب ذرا قرآن پاک کا ایک خوبصورت جائزہ پیش کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی اطاعت کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ کیسا مرج کیا، کس شان سے نبی پاک کا ذکر کیا، ذرا سنتے جائیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ذرا سوچئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 and 279، آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے۔ اب ذرا سورہ نساء آیت نمبر 80، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 14، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 13، آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے اور آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے۔ آگے چلیے سورہ نساء آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے۔ مزید آیتوں میں فرمایا آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے، آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، یا الفاظ دیگر
آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 27 میں فرمایا آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے. اور کیا کیا بیان کروں. سورہ توبہ آیت نمبر 62 میں فرمایا آپ کی رضا خدا کی رضا, آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں فرمایا آپ کی محبت خدا کی محبت ہے. سورہ توبہ آیت 74 آپ کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 36 آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے, آپ پر پیش قدمی خدا پر پیش قدمی ہے. سورہ حشر آیت نمبر 8 آپ کی مدد خدا کی مدد ہے. ارے سوچو تو صحیح, اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو قرآن میں کیسے بیان کیا, پھر کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. ایسے نہیں لکھا سیدی اعلیٰ حضرت نے, یہ رب نے قرآن میں بیان فرمایا نا, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. آقا میں کیوں نہ آپ کو مالک کہوں, اللہ کریم نے کیا شان آپ کی قرآن میں بیان کی, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ارے ہم اور آپ کیا ذکر کریں, ہماری اوقات کیا ہے. یہ خدا کی قسم, یہ اللہ کی مہربانی مجھ پر اور آپ پر ہے کہ اس نے میری زبان کو آپ کے کانوں کو ہمارے اوقات کو یہ موقع دیا کہ ہم اللہ کے حبیب کی شان بیان کر رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں بہت ساری باتیں قرآن کے ذریعے بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ذرا سنیے کہ کہاں کہاں اللہ نے بلند فرمایا. ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی بات ہو رہی ہے, کیسے یہ امور دلالت کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر زمین پر بھی ہے, آپ کا ذکر آسمانوں پر بھی ہے, آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں, فرشتے بھی کرتے ہیں, جنات اور دیگر مخلوقات بھی کرتے ہیں. آپ کا ذکر پتھروں نے بھی کیا, آپ کا ذکر درختوں نے بھی کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں. سبحان اللہ. یہ جو ٹائمنگ ڈفرنس ہے نا, دنیا میں اس وقت کہیں صبح ہے, کہیں دوپہر ہے, کہیں شام ہے, اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے. لیکن اگر اس کو عشق کی ٹائمنگز کے حساب سے دیکھو نا, دنیا میں سب سے پہلی فجر کی اذان فجی آئلینڈ میں اور اس کے آگے جزیروں پر ہوتی ہے. اللہ کی رحمت سے مجھے دعوت اسلامی کے مدری قافلوں میں وہاں جانے کا موقع ملا, تو وہاں دنیا میں سب سے پہلی اذان ہوتی ہے. فجر کی اذان ہوئی جہاں اللہ کا نام لیا مؤذن نے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا ذکر بلند ہوا, ساتھ اس کے حبیب کا ذکر بلند ہوا. ابھی کچھ منٹ گزرے تو جناب اب آسٹریلیا میں اذان شروع ہو گئی. اب جناب آگے چلتے جائیں تو فار ایسٹ کے مختلف ملکوں میں نماز کا وقت شروع ہوا. یہ ٹائمنگ ایک ایک دو دو تین تین منٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا. کراچی سے حیدرآباد کا فرق, حیدرآباد سے میرپور خاص, پھر سکھر, آگے جائیں پنجاب, پھر خیبر پختونخوا. ہر لمحے, ہر سیکنڈ, ہر منٹ دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے. وہ فجر کی اذان چلتے چلتے ابھی پاکستان نہیں پہنچی, وہاں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا. وہ ظہر کی اذان آگے بڑھی تو عصر کا وقت ہو گیا. دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے کا وہ انتظام کیا. کون سا لمحہ ہے جب نبی پاک کا ذکر اس دنیا میں بلند نہیں ہو رہا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کیسا رب نے ذکر بلند کیا. ارے یہ تو صرف اذان کی بات ہے. مجھے بتاؤ قرآن کہاں نہیں پڑھا جاتا. ہر وقت دنیا میں لاکھوں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں ہی تو سنائی ہیں. جگہ جگہ رب نے نبی کی شان بیان کی ہے. کہیں یاسین کہا ہے, کہیں طٰہٰ کہا ہے, کہیں رحمت للعالمین کہا ہے, کہیں بشیر و نذیر کہا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کے ذریعے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا. اور آگے چلے درود پاک, سبحان اللہ, لاکھوں زبانیں ہر وقت تر ہیں. اللہ اکبر, ہر طرف نبی پاک کا ذکر خیر رب نے کیسا بلند کیا. صبح قیامت تک کا یہ انتظام ہے, اور یہ تو انسان کر رہے ہیں. فرشتے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ لفظ یصلون کیا بتا رہا ہے. اللہ اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں, یصلون کا جو لفظ ہے, جو عربک گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لفظ کنٹینیو ورب پر, مسلسل کسی کام پر دلالت کرتا ہے. حضرت آدم کو فرشتوں نے یقیناً سجدہ کیا تھا, مگر ونس ان لائف ٹائم, ایک بار سجدہ ہوا. آؤ میں بتاتا ہوں آدم کے آقا کی شان کیا ہے, کہ مسلسل اللہ کے فرشتے اور خود رب عز و جل اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے. اللہ درود بھیجتا کیسے ہے, اپنی رحمت نازل کرتا ہے. فرشتے درود بھیج رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ ہمارے آقا و مولا پر رحمت نازل فرما. تو یہ شان میرے رب نے اپنے حبیب کی بلند کی. اور کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. میں آپ کو تقریباً 1450 سال پہلے کی ایک اوپن ہارٹ سرجری بتاتا ہوں, اور ایک نہیں ہوئی, دو نہیں ہوئی,
4 بار ہوئی، اور یہ معجزہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کو شق کے صدر کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کو کھولا گیا، چیرا گیا، اور دل انور کو باہر نکالا گیا، مزید نور کی بارش کی گئی، اور واپس جب سینہ اقدس کو سیا گیا نہ کوئی تکلیف تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ حضور آپ کا دل تو نورانی ہے۔ اب ادھر بھی نگاہ فرما دیں، ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا۔ آقا ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے، اس کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ تو وہ ہیں جب چلتے ہیں تو اشارہ فرمائیں تو مردے زندہ کر دیتے ہیں۔ حضور اس مردہ دل پر بھی نگاہ فرما دیں، اسے بھی زندہ کر دیجئے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ تو بہرحال اب جو میسج ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اپنے دل پر غور کریں، ہمارا دل صاف ہے، ہمارا دل برائیوں سے پاک ہے۔ آج کل بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے ہارٹ ڈیزیزز کو، لوگ ڈسکس کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، یار کولیسٹرول نہیں بڑھنا چاہیے، بلڈ پریشر پراپر رہنا چاہیے، شوگر کا معاملہ سیدھا رکھنا ورنہ ہارٹ پرابلم ہو جائے گی۔ یہ ہارٹ پرابلم کیا کر لے گی؟ اینڈ آف دا ڈے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے یا اللہ نہ کرے ہارٹ فیل ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، علاج کرنا چاہیے، اپنے دل کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ جو بیماری میں بتانے جا رہا ہوں، دل کی کچھ بیماریاں اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، نہ جس کے بارے میں کسی کو معلوم ہے، نہ جو کوئی ڈائگنوز کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی علاج ڈھونڈتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ دل میں آ جائیں تو انسان جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میں صرف 2 بیماریوں کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، ورنہ یہ پوری ڈیٹیل ہے کتابوں میں کہ انسان وہ بیماریوں کے بارے میں جانے، اس کا علاج کرے، اس سے بچائے اپنے آپ کو، ورنہ اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے۔ ایک بیماری وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، اس کو کہتے ہیں نیگیٹو اپروچ۔ بدگمانی کیا ہے؟ ہمیشہ غلط سوچنا کسی کے بارے میں، اچھی بات بھی کرے، کہتے ہیں نہیں یار اس کی نیت یہ تھی، اس کا حال یہ ہے۔ اب ایگزامپل کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بدگمانی نہیں کرتے، اپنے بارے میں سوچیے ذرا۔ ہم کسی کو فون کرتے ہیں، فون نہیں اٹھایا، ہمیں ضروری کام تھا، خیال کیا؟ پہلا خیال ہی کچھ لوگوں کو یاد ہے، بڑا آدمی ہو گیا، پہلے تو روز فون کرتا تھا، آج ٹائم ہی نہیں، میرا نمبر دیکھ کے نہیں اٹھایا، پیسے دینے تھے نا اپنا دے گا، پیسے لینے تھے تو روز کرتا تھا فون۔ ابھی بھائی وہ ہو سکتا ہے آرام کر رہا ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ کھانا کھا رہا ہو، واش روم میں ہو، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، ہم نے گناہ کا میٹر شروع کر دیا۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے، مثال کے طور پہ شادیاں ہیں، محفل ہیں۔ اب مثال دیتا ہوں اسی محفل کی، کسی کو اس محفل میں بڑی محبت سے صاحب خانہ نے بلایا، وہ نہیں آیا۔ نارملی لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں یار فنکشن ہوتا نا پھر آ جا، اللہ رسول کے نام کی محفل میں کدھر آیا؟ ارے اللہ کے بندو، اس کا محفل میں آنا واجب تو تھا نہیں، لیکن وہ ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آیا۔ آپ نے بدگمانی کر کے اپنے نامہ اعمال میں حرام لکھا، اور یہ ایک مثال ہے، ورنہ یا تو بھائی کو بھائی سے بدگمانی، بہن کو بہن سے بدگمانی، ساس کو بہو سے بدگمانی، بہو کو ساس سے بدگمانی، شوہر بیوی بدگمان۔ گھر میں بیچاری کوئی بہو نیک بن جائے تو اس نے مدری چینل ہی دیکھ لیا، کوئی وظیفہ ہاتھ میں لے آ گیا، تسبیح پہن کے پڑھ کے درود پڑھ رہی ہے تو ساس کہتی لگتا ہے میرے لیے کوئی وظیفہ لے کر آئی، میرے لیے لگتا ہے پڑھ پڑھ کے پھونک رہی ہے، میرا بیٹا اپنا بنا لے گی۔ وہ اللہ رسول کا ذکر کر کے جنت کما رہی ہے اور تم بدگمانی کر کے اپنے نامہ اعمال پہ گناہ لکھوا رہے ہیں۔ یعنی یہ میں مثال دے رہا ہوں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، اب نارملی دکانیں قریب قریب ہوتی ہیں، مارکیٹ ایک ہوتا ہے، اچھا خاصا بیچارہ ایک دکاندار نمازی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی لگاتا ہے، دکان پہ کچھ قرآن بھی پڑھتا ہے، ہاں یہ لگتا ہے وظیفہ اسی لیے کر رہا ہے میری دکان بند ہو جائے، اس کی دکان چل جائے۔ وہ قرآن پڑھ کے جنت کما رہا ہے، تم بدگمانی کر کے گناہ کما رہے ہو۔ اچھا بدگمانی کے ساتھ ہی ایک اور بیماری ہے، وہ بھی بڑی ڈینجرس ہے، یہ دونوں تقریباً ساتھ ساتھ ہی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بیماری ہے حسد۔ سارے اعمال کو آگ لگانے والا کام جو ہے نا وہ حسد ہے۔ اب غور کریں کہ ہمارا حال کیا ہے، کوئی بندہ روزے بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کرے اور جناب حسد بھی کرے اور پھر اپنے اعمال کو خود ہی آگ لگا دے، تو بتائیے پھر کیا کیا اس نے۔ لیکن آج کون ہے جو حسد سے فارغ ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ دوستوں میں بھی حسد ہوتا ہے، اچھا بیٹھے کے بھی ساتھ، کھانا پینا بھی ساتھ کھایا ہے، ایسے مسکرا کے مل رہے ہوں گے، لیکن کوئی بتائے نا یار پتہ چلا اس نے نئی گاڑی لی ہے، ہاں جناب سود کے پیسوں سے لی ہے، اللہ نے اس کو گاڑی دی، تمہیں ٹینشن شروع ہو گئی۔ کسی کو ترقی ملے، ساتھ نوکری کرنے والے کسی کی تنخواہ بڑھ جائے، وہ اس کی چاپلوسی کرتا ہے نا، اس لیے اس کی تنخواہ بڑھ۔ حسد بہت بری بلا ہے۔ اچھا یہ حسد اور بدگمانی جس کے بھی دل میں ہے نا، اس نے اپنا سکون تو ختم کر دیا، وہ بے سکون رہتا ہے۔ ہمیں لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی، میں بہت سوچتا رہتا ہوں، رات بھر سوچتا رہتا ہوں۔ جس کو بھی نیند نہیں آتی نا، جس کو بھی سکون کم ہو گیا ہے، جس کا دماغ بس چلتا ہی رہتا ہے، وہ چیک کر لے، عموماً ایسا ہوتا ہے اس کو کسی سے حسد ہو گیا ہے یا کسی کے ساتھ بدگمانی اس کے دل میں پائی۔
اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں نا، ریلیکس رہنا چاہتے ہیں، لوگوں کی ترقی میں خوش ہونا سیکھ جائیں. کوئی کہے نا یار اس کو عزت مل گئی، اللہ اسے اور عزت دے. یار وہ بڑا پیسے والا ہو گیا، اللہ اسے اور برکت دے. ابھی شہرت سے حسد ہو جاتی ہے، یار میرے محلے میں اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، آج ساری دنیا میں مشہور ہو گیا. اللہ دے رہا ہے اسے عزت، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ حسد کرنے والا دنیا میں بھی جلتا ہے، اور پھر اللہ نہ کرے رب ناراض رہا تو آخرت میں بھی جلے گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، آج ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور کے بارے میں سنا ہے. پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور دعائیں نبی پاک نے بھی عطا فرمائی کہ اللہ میرے دل کو پاک کر دے، میرے دل کو سکھرا کر دے، ان تمام بری بیماریوں سے ہمیں بچا لے. اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، کیونکہ جس دل میں حسد ہے نا، جس دل میں تکبر ہے، جس دل میں اس طرح کے بغض اور کینہ اور اس طرح کی برائیاں ہیں نا، بتاؤ پھر اس دل میں عشق مصطفیٰ کیسے آئے گا؟ وہ سینہ مدینہ کیسے بنے گا؟ اگر اپنے دل کو یادگار مدینہ بنانا ہے، دعا کرتے ہیں نا، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. دل کو صاف بھی تو کرے نا، تو دعا بھی کرے اور اپنے آپ کو چیک کرے کہ ہمیں کسی سے اگر حسد ہو گیا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، تو اس کو دور کریں، ورنہ اس کا کچھ نہیں جانا آپ کا ہی ہے، اعمال آپ ہی کے برباد ہونے ہیں. اللہ مجھے بھی صاف دل عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. ایسے بیانات اگر آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان. نارملی درود پاک پڑھنا یقیناً بہت ساری برکتیں لاتا ہے، مگر شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے. درود پاک ہم پر حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بینگ امتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے یہ حق ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ امتی ان پر درود پڑھے، اور نہ پڑھنے والا کتنا اور کیسے محروم رہتا ہے. میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے توجہ سے یہ حدیث سنیے گا. یہ حدیث دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے. یہ حدیث عبرت کے بدری پھول لینے کے لیے بڑی شاندار حدیث ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام. میرا چہرہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو نہیں دیکھ سکیں گے. اب ذرا غور کیجئے، قیامت کے دن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا، اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے روز قیامت میں کام آنا ہے؟ شافع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو ہیں. شفاعت انہوں نے کرنی ہے. پل صراط سے جب امتی گزر رہے ہوں گے تو رب سلم کی صدائیں انہوں نے بلند کرنی ہے. پیاسوں کو جام کوثر انہوں نے پلانا ہے. ہم نے تو یوں سمجھیے کہ اپنے سارے پرابلم سالو کروانے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محشر کے دن. لیکن اگر امتی نبی پاک کا قیامت کے دن دیدار ہی نہ کر سکا، اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب کچھ ہے وہاں ہمارے لیے. لیکن اب نبی پاک فرما رہے کہ ایسے 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو روز قیامت میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے. اب ذرا سارے ناظرین غور کریں کہ ان 3 قسم کے لوگوں میں کہیں ہم تو شامل نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں احدھا، پہلا کون ہوگا؟ العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. غور کیجئے، جن کے ماں باپ حیات ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا کہ ماں باپ کا نافرمان اتنا بڑا مجرم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. آج نوجوان موجود ہیں، ینگسٹرز موجود ہیں، آپ میں بہت سارے خوش نصیب وہ ہوں گے جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں. قدر کیجئے، دعائیں لیجئے. یاد رکھیے، جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے ان کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. کبھی کسی صورت بھی ماں باپ کو ناراض نہ کیجئے. ماں باپ ہیں تو خدمت کر لیجئے. یقین جانیے جب چلے جاتے ہیں نا پھر بہت یاد آتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ اور خدمت کرتا اور دعائیں لیتا. تو آج ہیں تو دعائیں لے لیجئے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کا دیدار کرو تو مقبول حج کا ثواب مل جاتا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جن کے والدین حیات ہیں ان کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا کون ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. نبی پاک فرماتے ہیں والثانی
تارکو سنتی، میری سنت کو چھوڑنے والا، سنت کے ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ غور کریں وہ اسلامی بھائی جو سنت سے دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ایک آج کل تو بڑی عجیب سی ایک ذہن سازی لگتا ہے کر دی گئی ہے کہ لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی سنت کا نام جہاں آتا ہے وہاں بندہ ریلیکس ہو کے کہتا ہے یہ تو کرنی نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، خاص طور پہ حج عمرے میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جب مسائل پوچھنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہی سوال کر رہے ہوتے بھائی دم تو نہیں ہو جائے گا، کوئی جرمانہ تو نہیں دینا پڑے گا۔ جب آپ ان کو بتاتے ہیں یہ عمل سنت ہے تو کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، اور پھر اس کو چھوڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سنت کو چھوڑنے والے کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرا چہرہ قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، عشق جو ہے نا وہ اطاعت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی سے محبت بھی کروں اور اس کی بات بھی نہ مانوں، یا تو پھر میں عشق نہیں کرتا۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے نا، بندہ کہتا ہے نا آپ کے لیے جان حاضر، آپ حکم تو کریں، آپ کے لیے سب کروں گا کیونکہ آپ سے محبت ہے۔ دنیا میں جس سے محبت ہو جائے بندہ اس کی ہر بات مانتا ہے۔ تو جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کلیم کر رہا ہے، اس کی زندگی میں تو سنتیں نہیں ہیں۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے گا، سنت کی اہمیت پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک طرف نبی پاک فرما رہے سنت کو ترک کرنے والا میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک طرف نبی پاک کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے، جس ایک راستہ وہ ہے جس میں نبی پاک فرما رہے چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک راستہ وہ ہے جس میں آقا فرماتے جنت میں بھی ساتھ جائے گا، اور یہ سنت پر عمل کرنے والا راستہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں، فیشن بھرے ماحول میں، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، جو بار بار ہمیں سنتوں کا درس دیتا ہے، بار بار یہ مدنی ماحول بلاتا ہے کہ آؤ سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ اب وہ تیسرا شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ذکرت عنده فلم یصلی علی، وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، بروز قیامت وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب غور کر لیں جتنے یہاں ناظرین موجود ہیں، حاضرین موجود ہیں، کہ ہم پورے دن میں کتنی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، کتنی بار درود پڑھتے ہیں۔ آج ہی کا دن دیکھ لیجئے، محفل نعت میں آئے تو چلے نعت خواہ نے پڑھایا، آپ نے پڑھ لیا، مگر صبح سے لے کر شام تک آپ نے کب اہتمام سے درود پاک پڑھا؟ پورا دن، ہفتہ، مہینہ گزر جاتا ہے کچھ لوگوں کا، مگر زبان پر ذکر و درود نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ ملے۔ اچھا اب اس کا بھی مفہوم مخالف، اس کے بھی سامنے جو حدیثیں ہیں سبحان اللہ، ایک طرف فرمایا درود نہ پڑھنے والا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں۔ درود پاک تو قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے۔ پرابلمز آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یقین جانیے درود پاک کی وہ وظیفہ ہے جو آپ کی پرابلم، پریشانیاں، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ اب میں نہیں کہہ رہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ درود پاک پریشانی اور مصیبت کو لے جاتا ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ بہرحال آج ہم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ایک بڑے ہی نرالے، بڑے ہی پیارے پہلو کی طرف انشاءاللہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اور یہ ٹاپک میں نے کیوں چوز کیا ہے اس موضوع پر، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں، اللہ اکبر، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی اتنی خوبیاں ہیں، آپ کی ذات میں اتنے پہلو ہیں، اگر کسی مقرر کو، کسی بیان کرنے والے کو، یہاں تک کہ کسی کتاب لکھنے والے کو کہا جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرو تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا بیان کروں، کون سی ادا ہے جس کو بیان نہ کیا جائے۔ نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے واقعات، ولادت کے وقت کے واقعات، میرے آقا کے بچپن کے واقعات، نبی پاک کی جوانی اور مکی زندگی کے واقعات، مدنی زندگی کے واقعات، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج پر بات کی جائے یا معجزات پر بات کی جائے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اداؤں کی بات کی جائے، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر احسانات پر بات کی جائے، نبی پاک کے حسن و جمال پر بات کی جائے، یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرفات پر بات کی جائے،
اس قدر ڈائمنشنز ہیں نبی پاک کی حیات طیبہ میں کہ بیان کرنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں کیسے بیان کیا جائے. اوقات بھی نہیں ہے, الفاظ بھی نہیں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے لیے. بڑے بڑے علماء نے, بڑے بڑے فقہا نے قلم اٹھایا لیکن عاجز نظر آتے ہیں. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے بھی کوشش کی لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کلام میں تو ڈھونڈتے ہی رہے کہ نبی پاک کو کہوں کیا. کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یعنی کہوں کیا یہ تلاش ہو رہا ہے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جان اے جانے تجلا کہوں تجھے. آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور آخر جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کو اس کے بعد سرنڈر ہو گئے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کیا بیان کریں اور کیا بیان نہ کریں ہماری تو اوقات ہی نہیں. بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کو کس طرح رب عز و جل نے بلند فرمایا اور کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ کیسے کس طرح جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹیچ کیا. جب تک ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لیں ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. یعنی نبی پاک پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان لانا کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ بڑی بڑی کمال کی بات ہے. اچھا اب آپ دیکھیں جو ساری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں اور یہ اذان کا سسٹم کیسا ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیسا مظہر نظر آتا ہے کہ اگر دنیا کے ایک کونے سے فجر کی اذان شروع ہو تو ہر اذان میں نبی پاک کا چرچا ہے, اشہدو ان محمد رسول اللہ. اب آپ ترتیب سے دیکھتے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اوقات میں جو یہ تبدیلی ہے, پشاور میں اذان پہلے ہوتی ہے, اسلام آباد میں بعد میں ہوتی ہے, لاہور میں اس کے بعد ہوتی ہے, پھر سندھ میں ہوتی ہے, پھر کراچی جا کے ہوتی ہے. اللہ کی شان ہے, اللہ کی حکمت وہ جانے. کیا معلوم یہ نظام ہی اسی لیے بنایا کہ دنیا میں ہر وقت اذان گونجتی رہے, اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ رسول پاک کا نام بھی گونجتا رہے. اللہ اکبر. فجر کی اذان کا سلسلہ آسٹریلیا فجی سے شروع ہوتا ہے, جب تک وہ امریکہ پہنچتا ہے اس سے پہلے وہاں ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ چلتے چلتے آگے بڑھتا ہے تو عصر کی اذان. دنیا کے ہر گھڑی ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول کا نام دنیا کے کونے کونے میں گونج رہا ہے. اپنے حبیب کے چرچے کو بلند کرنے کا کیا خوبصورت انتظام فرمایا. تلاوت قرآن ہو, کون سا دن کون سا لمحہ ہے جب دنیا کے کونے کونے میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا. اور قرآن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کو ایسا بلند فرمایا کہ ہم یقین کریں اگر نبی پاک کا ذکر بھی کرتے ہیں نا تو سمجھ لیں ہم خیرات لیتے ہیں. ہم نبی پاک کا ذکر کر کے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے ذکر کی یا ہماری طرف سے درود پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں. وہاں تو ہر وقت ہمہ وقت رحمتوں اور برکتوں کی بارش جاری ہے. لیکن آج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک ایسا انداز, ایک ایسی کیفیت آپ کے سامنے رکھوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ روحانی طاقت عطا فرمائی. اسپرچول پاور تو ایسا ہے جس کا کائنات میں کسی کے پاس نہیں. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے مگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ انگلی سے اشارہ کرے تو چاند چلنا شروع ہو جائے. اچھا طاقت جو ہوتی ہے نا وہ جوانی میں جا کر جوبن پر آتی ہے, مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جھولے میں ہیں اور جھولے میں جس طرف انگلی اٹھاتے ہیں چاند اس طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اور یہ حدیث پاک میں ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا ہیں, یہ بعد میں ایمان لائے. ٹھیک ہے, اور جب ایمان بعد میں لائے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن میں آپ کی طرف سے مجھے اسلام کی خاموش دعوت پہلے ہی مل چکی تھی. ماجرا یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب جھولے میں ہوتے تھے میں دیکھتا تھا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے نا چاند اس طرف جاتا تھا. اچھا یہاں بڑی باریک سی اور لطیف سی بات عرض کروں. ہمارے یہاں بھی بزرگ بیٹھے ہیں, ہم میں سے بعض اوقات ہمارے رشتہ دار ہمیں بزرگ ملتے تو کہتے ہیں بچپن میں تم یہ کرتے تھے. کہتے ہیں اچھا بھائی کرتے ہوں گے, پتا تو ہے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا تھا, ہم تو چھوٹے تھے ہمیں کیا معلوم. بچپن کی باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا تھا, آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف چل پڑتا تھا. نبی پاک نے یہ نہیں کہا چچا آپ کو معلوم مجھے یاد نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہاں میرے چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, میں چاند کی تسبیح کو سماعت کرتا تھا. ارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں جھولے میں ہیں, پاور دیکھو کہ انگلی اٹھائے تو چاند چلنے لگ جائے. چاند کی گفتگو جو جھولے میں سن لے. پیارے آقا آج بھی ہمارے درود و
सलाम सुनते हैं और हम पर निगाह रहमत फरमाते हैं। तभी तो बरेली के ताजदार लिखते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका के बचपन का ये आलम है, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। तो मैं नबी पाक की अगर स्पिरिचुअल पावर गिनवाना शुरू करूं, रूहानी तसर्रुफात कि जमीन पर खड़े होकर इशारा करके चांद को 2 टुकड़े फरमाएं, दुआ फरमाए तो सूरज को पलटा दें, आका दुआ फरमाए तो बारिश बरसे, नबी पाक दुआ फरमाए तो बारिश रुक जाए। अल्लाह अकबर, ऐसे वाकयात तो बहुत सारे हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फिजिकल पावर यानी जिस्मानी ताकत और बहादुरी कैसी अता फरमाई। अल्लाह अकबर। बात करते हैं बहादुरों के सरदार। जब भी बहादुरों की बात होती है मीठे इस्लामी भाइयों, तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का तो नाम आता है ना, शेर खुदा है। अब सुनो शेर खुदा क्या फरमाते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि जब लड़ाई खूब गर्म हो जाती, दुश्मन सामने होता, हम भी इधर होते, लड़ाई बिल्कुल गर्म हो जाती और जंग की शिद्दत देखकर बड़े बड़े बहादुर घबराते, उस वक्त हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के पहलू में खड़े होकर अपना बचाव करते थे। आप अलैहिस्सलाम सब लोगों से ज्यादा आगे बढ़कर दुश्मन के करीब पहुंचकर जंग किया करते थे। इतनी शुजाअत थी, इतनी बहादुरी थी कि बड़े बड़े बहादुर वो माना जाता था तो नबी पाक के करीब चला जाए, क्योंकि आका लीड फ्रॉम द फ्रंट करते थे, सबसे आगे जाकर दुश्मन पर हमला फरमाते। अल्लाह अकबर। सुनो हजरत अनस बिन मालिक क्या कहते हैं, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा सखी और सबसे ज्यादा बहादुर थे। एक रात अहले मदीना ने कोई खौफनाक धमाके की आवाज सुनी, लोग घरों से निकल आए और उस तरफ जाने लगे जिस तरफ धमाका हुआ था। उस तरफ जा रहे हैं तो वहां से नबी पाक अलैहिस्सलाम वापस आ रहे हैं, कह रहे घबराने की बात नहीं है, गोया सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले गए। तो वो शुजाअत का आलम है। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि आज ये वाला टॉपिक क्यों लिया गया है। थोड़ा आगे चलते हैं, आपको मेरे मौजू की वजह भी समझ आ जाएगी। बहरहाल ये तो हो गई बहादुरी। अच्छा, इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिस्मानी ताकत अता फरमाई, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम तो सबके पास जाते थे नेकी की दावत देने। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने एक बार उस जमाने का एक बहुत बड़ा, जिसको आप कहें पहलवान माना जाता है, ठीक है, उस पहलवान का नाम था रकाना, अरब का हैवी वेट चैंपियन, जैसे आजकल हमारे यहाँ कहते हैं ना ये वर्ल्ड चैंपियन है। उस जमाने का सबसे बड़ा पहलवान था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उसको इस्लाम की दावत दी। अच्छा, पहलवानों के पहलवानों वाले दिमाग होते हैं। वो कहता ठीक है आप मुझे इस्लाम की दावत दे रहे, मैं तो आपको अल्लाह का सच्चा नबी जब मानूंगा कि आप जो है मुझसे कुश्ती करे और मुझे उस पर पछाड़ना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम गए इस्लाम की दावत देने, वो चैलेंज कर रहा है कुश्ती का। अब जरा समा देखें क्या बना होगा कि नबी पाक को चैलेंज दिया एक पहलवान ने, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है चले कुश्ती करते हैं। अब कैसा जमघटा लगा होगा, सहाबा किराम जमा हुए होंगे और लोग देखने आ गए कि अब होता क्या है। मगर जैसे ही उसी रकाना पहलवान ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तरफ कदम आगे बढ़ाया, नबी पाक ने एक ही बारी में उठाकर उसे पटक दिया। वो हैरान हो गया, वो कहता है मुझे इस तरह उठाकर पटक दिया। अब कहता है हुजूर एक काम करें, जो है ना मुझे लगता है कि आपके पास जो है ना कोई मुझे समझ नहीं पड़ी हुआ क्या है मेरे साथ, एक बार और करते हैं मुकाबला। नबी पाक ने पैगंबराना कुव्वत से फिर उठाया, फिर उठा के पटक दिया। यानी उसको अपने दाव पेच हिलाने जुलाने की नौबत ही नहीं आई। वो कहते हैं हुजूर आज तक अरब का कोई पहलवान मेरी पीठ जमीन पर नहीं लगा सका। तीसरी बार आया, नबी पाक ने तीसरी बार भी उठाकर उसे पटक दिया, उसको हाथ पैर हिलाने की भी मौका नहीं मिलता था। वो कहते हैं आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। पहलवानों का उमूमन बेटा भी पहलवान होता है। इसका बेटा यजीद बिन रकाना ये भी माना हुआ पहलवान था। थोड़े दिनों के बाद वो आया 300 बकरियां लेकर, कहा हुजूर मैं आप मुझसे कुश्ती लड़िए और मुझे पछाड़िए, फिर मैं मानूंगा आप ताकतवर है। बाप को तो हरा दिया था नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। अब यजीद बिन रकाना आया। अच्छा, प्यारे आका मुस्कुरा कर कहते हैं अगर मैंने तुम्हें गिरा दिया मुझे क्या दो? कहा हुजूर ये 300 बकरियां लाया हूं, 100 बकरियां आपको दे दूंगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया आ जाओ फिर। वो आया, नबी पाक से हाथ मिलाया, मेरे आका ने हाथ पकड़ा, उठा के उसे पटक दिया जमीन पर। शौक हक्का बक्का रह गया, ये क्या हुआ मेरे साथ है? मैं वो जिसका चर्चा है और अभी तो दाव पेच लगाने का मौका ही नहीं दिया इन्होंने। 100 बकरियों का वादा था, उसने 100 बकरियां दिखा। हुजूर एक और, अब क्या दोगे? और एक बार और 100 बकरियां दी। प्यारे आका मुस्कुराया, फरमाया। फिर आया, फिर नबी पाक ने हाथ पकड़ा, फिर उठा के पटक दिया। 100 बकरियां दिया। मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है मेरे साथ। कहते हैं आखिरी बार एक बार और, मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अब की बार आपको नहीं जीतने दूंगा। आखिरी 100 बकरियां भी उसने सामने रखी, नबी पाक ने उठाया, उसे भी पटक दिया। वो कहता है दुनिया में कोई ऐसा पहलवान नहीं गुजरा जिसने इस तरह मुझे उठाकर जमीन पर लगाया हो। आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 300 बकरियां तोहफे में वापस भी अता फरमा दी। समझ रहे हैं आप? मेरे आका सिर्फ रूहानी ताकत वाले नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिस्मानी ताकत का आलम यह है। एक और पहलवान के बारे में आता है,
ابو الاسود، اس کا بارے میں مشہور تھا، یہ اتنا طاقتور تھا، یہ جب کسی چمڑے پر بیٹھ جاتا نا، چیلنج دیتا لوگوں کو، چمڑا نکال کے بتاؤ میرے نیچے سے، چمڑے کے یعنی سکن آف اینیمل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے، چمڑے سے اس کو نکال نہیں سکتے تھے۔ وہ آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ مجھے کشتی پہ پچاڑ دیں، مسلمان ہو جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا، اسے بھی زمین پر پٹک دیا، کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ نے اپنے حبیب کو با کمال بنایا، ہر صلاحیت عطا فرمائی۔ اب میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، علماء بیٹھے ہیں، بڑا مشہور واقعہ، طاقت مصطفیٰ، سبحان اللہ، ہے غزوہ خندق کا موقع۔ صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ خندق کھودی جائے، بڑی بڑی خندق بنائی گئی مدینے کے اطراف میں، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، اور یہ وہی حال ہوگا، آپ کو یاد ہے نا کہ جب بندہ کوئی محنت کا کام کرتا ہے تو کھانا بھی اچھا کھانا چاہیے، بھوکا آدمی کیا کرے گا؟ اور اسی خندق کھودتے ہوئے صحابہ آئے تھے نبی پاک کے پاس کہ حضور کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ایک صحابی نے نبی پاک کو کرتا اٹھا کر پتھر دکھایا تھا کہ حضور پیٹ پر پتھر ہے، اور کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندے ہوئے۔ درس ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کبھی کھانے پینے میں کمی رہ جائے، کاروبار میں کمی ہو جائے، روزگار میں کمی ہو جائے، تو زبان پر شکوے، شکایات، کمپلین، کہتے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں، پیچھے رہ گیا، زبان پر شکوہ۔ اللہ نے بہت دیا، ہمیں لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر رہتے تھے، کئی دل فاقہ ہوتا تھا۔ بتاؤ میری اور آپ کی زندگی میں کب یہ موقع آیا کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر رات گزاری ہو؟ مگر شکر نہیں ہے زبان پر، اللہ کی بارگاہ میں کمپلینز ہیں۔ اور یاد رکھو جو ناشکری کرتا ہے نا، اس کو نعمتیں نہیں ملتی۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو شکر گزار بن جائیے، جو دیا رب نے بہت دیا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، جتنے لوگ یہاں آئے نا، آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں نا، ایسی زندگی گزارنے کے لاکھوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی جناب، ہو سکتا ہے آپ کہیں یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، میں تو قرضے میں ہوں، بے روزگار ہوں، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میری جیسی زندگی گزارنے کا کون خواب دیکھ رہا ہے؟ پیارے بھائیوں، آپ سب پیدل چل کر آئے ہیں، کئی ایسے جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے، آپ سب اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کئی ایسے جو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، کھانا کھا کر اس کی فراغت میں اور آپ آسانی سے کر رہے ہیں۔ کئی لوگ وہ ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے ان کی حاجات سے فارغ کیا جاتا ہے، یہ شکر نہیں اللہ کا؟ کتنی بڑی بڑی بیماریاں لوگوں کو اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں پیچھے رہ گئے، ہم محروم ہیں۔ نہیں جناب، شکر۔ بہرحال غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ سے ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، سارے صحابہ نے مل کر کوشش کر لی، بہت بڑی چٹان تھی۔ اچھا، صحابہ بھی کمال کے تھے، ان کو جو چاہیے ہوتا تھا نا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے، کہتے حضور چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ نبی پاک تشریف لے گئے، کدال اٹھائی، ایک روایت کے مطابق بسم اللہ شریف پڑھ کر میرے آقا نے ایک بار مارا، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور ایک روایت کے مطابق 3 بار، اور ہر بار میرے آقا کدال مارتے تھے اور اس سے نور بلند ہوتا تھا۔ تو یہ ہے میرے آقا کی شجاعت، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی طاقت۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف، آپ کو ریئلائز کروانا ہے، آپ کے ذہن میں یہ کیفیت بتانی ہے کہ جس شخصیت کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اس سے بڑی شخصیت اس زمین پر نہیں آئی۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا، زمین پر کھڑے ہو کر چاند پر قدرت بھی دی، اللہ نے فزیکل پاور بھی دیا، نبی پاک کو کمالات بھی عطا فرمائے، ہر وہ چیز تھی، مگر اس کے باوجود میرے آقا کی صفت عادت کریمہ کیسی تھی؟ عاجزی تھی، انکساری تھی، تحمل تھا، معافی تھی، درگزر تھا، بدلہ نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں، آج ہمارے پاس تھوڑی طاقت آ جائے، آج ہمارے ساتھ کوئی 10 15 20 لوگ مل جائیں، ہمارا تو انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اب میں بتاؤں گا کون ہوں، اب بدلہ لیتے لوگ، ظلم کرتے ہیں، جگہ پہ قبضہ، دشمنیاں۔ بدقسمتی سے آج حال یہ ہے کہ مسلمان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، قبیلوں کی لڑائیاں چلتی ہیں، خاندانوں کی لڑائیاں چلتی ہیں، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں نبی پاک کے امتی ہیں، اور دوسری طرف نبی پاک کے اس طریقہ کار کو بھول گئے۔ اچھا، نعتیں سب سنیں گے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کمائیں دی، لیکن کیا ہمارا یہ انداز ہے کہ ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو ہمیں صبر آ جائے؟ ہم تو مرنے مارنے اور جناب لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، نبی پاک نے فرمایا کہ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جیسا کہ اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں، میں تو ایک بندہ ہوں، بندے کی طرح کھاتا ہوں، بندے کی طرح رہتا ہوں، اللہ کے حبیب ہیں، اتنا بڑا مقام،
مگر یہ پسند نہ فرماتے کہ ان کے لیے کھڑا ہوا جائے. اور آج ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے کھڑے نہ ہو تو برا لگ جاتا ہے، بلکہ اپنے ملازمین کو تو یہ اختیار بھی نہیں دیتے کہ میرے سامنے بیٹھ سکے، کھڑے رہ کے بات کیا کرو. تمہیں کس نے کہا بیٹھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ بتاؤ، یہ تکبر نہیں ہے؟ یہ گھمنڈ نہیں ہے؟ اور تکبر کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں نا، حقیر دوسروں کو سمجھ رہے ہیں. یہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے میرے لیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے، اپنے گھوڑے پر. ذرا سوچو، خادم کو بٹھانا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ایک بار فرماتی ہیں کہ جنگ قریظہ کے دن آپ کی سواری کے جانور کی لگام چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی، بالکل ایک جس کو کہ ہلکی سی چیز. مطلب یہ سادگی کا انداز دیکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی انداز ہوتا کہ غلاموں کی دعوت بھی قبول فرماتے. ایک بار ایک غلام آیا، کہتا حضور جو کی روٹی ہے اور پرانی چربی ہے میرے گھر پہ، مینیو بھی بتا دیا، آپ تشریف لائیں گے دعوت کو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی دعوت قبول فرماتے. آج ہمارا ملازم، ہمارا غریب رشتہ دار، ہمارا غریب پڑوسی ہمیں دعوت دے، ٹائم نہیں ہے بھائی، بہت بیزی ہوتا ہوں. امیر بلائے تو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اپنے دل سے پوچھیں یہ کیا ہے؟ کیوں اچھے نہیں لگتے غریب آپ کو؟ کیوں نہیں لگتے کمزور لوگ اچھے؟ کیوں بڑے لوگوں کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے، ان کے پاس جانے کو جی نہیں چاہتا؟ نبی پاک کی سیرت تو یہ ہے کہ مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، مگر غمزدوں کی کیسے داد رسی کر رہے ہیں، غریبوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں، مسکینوں کی مدد فرما رہے ہیں. اور اپنے آپ کے بارے میں انداز یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کھانا بنانے میں ہاتھ بٹاتے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں کا تسمہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف کی لیس جس کو کہتے ہیں تسمہ، وہ ٹوٹ گیا. تو حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور میں اسے صحیح کر دیتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی کو ظاہر کروں. اللہ اپنے جوتوں کے تسمے بھی خود ٹھیک کرنے ہیں، اور آج ہم اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے کو کسر شان سمجھتے ہیں، اپنی جس کو کہیں کہ اوقات کم ہو گئی. نہیں جناب، میں نے یہ اس لیے موضوع چنا ہے کہ ہر وہ طاقت، ہر وہ صلاحیت جس پر آج بندہ غرور کرتا نظر آتا ہے، میں بڑا حسین ہوں، میرے آقا سے زیادہ دنیا میں کوئی حسین نہیں آیا. میں جناب بڑا با کمال ہوں، نبی پاک سے بڑھ کر با کمال اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. ارے میں بڑا طاقتور ہوں، میرے آقا سے بڑھ کر طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. ارے میرے بڑے ساتھی ہیں، ارے میرے آقا تو وہ ہیں جن کے خادم فرشتے ہوا کرتے ہیں، مگر نبی پاک عاجزی اور ان کے ساری اختیار کریں. نبی پاک صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ گھل مل کر رہے ہیں، اور ہمارا انداز ہی الگ ہے. ہمیں تو تھوڑے سے پیسے مل جائے، کسی کو کوئی منسٹری مل جائے، کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی تھوڑا سا مشہور ہو جائے. میں معذرت کے ساتھ، چونکہ مذہبی لوگ بھی بیٹھے، ہم اللہ پاک ہمیں دیکھیں، جو تکبر ہے نا، گھمنڈ، یہ شیطان کا ایسا وار ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا؟ سب سے پہلا گناہ حسد اور تکبر. سب سے پہلی نافرمانی یہی تو تھی. شیطان نے اپنے آپ کو یہی تو کہا تھا نا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے. اس نے ایک بار تکبر کیا، حسد کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں ختم، زیرو. راندہ درگاہ مردود. جو روز کہتا ہو انا خیر من، اس کو تو ایک بار کہا تھا نا. یہاں تو یار لوگ ایسے جو روز کہہ رہے ہوتے، زبان سے نہیں کہتے تو پریکٹیکلی کہہ رہے ہوتے، میں بہتر ہوں اس سے، میرا ملازم ہے، غریب ہے، اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں. علم بھی تکبر لاتا ہے. یاد رکھیے گا علماء نے تکبر کے جو ریزنز لکھے، وجوہات لکھی، اس میں علم بھی ہے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے کہتا دوسرے جاہل ہیں، میں علم والا. من قال انا عالم فهو جاہل. روایتوں کا مضمون ہے کہ جب بندہ کہے میں عالم ہوں تو وہی جاہل ہے. اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنائیے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اللہ پاک نے جو دیا وہ دیا. اور یاد رکھو تم عاجزی کرو گے اللہ اور عطا فرمائے گا، تمہیں اور عروج عطا فرمائے گا. تو بہرحال اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی بھی دیکھو، اور اس کے بعد دشمنوں کی معافی بھی دیکھو. کیسے کیسے واقعات پڑے ہیں. وہ آپ بھول گئے؟ غورس نام کا ایک شخص آیا تھا، نبی پاک تنہا اکیلے آرام فرما رہے تھے، کوئی گارڈ، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. غورس ہاتھ میں تلوار لے کر آیا قاتلانہ حملہ کرنے. معاذ اللہ پلان یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دوں گا. اب جیسے ہی غورس قریب پہنچتا ہے، میرے آقا کی مبارک آنکھیں کھلتی ہیں، کیونکہ نبی کا دل تو نہیں سوتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا نے اسے دیکھا تو غورس کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب کہ مجھ سے کون بچائے؟ پیارے آقا اکیلے ہیں، تنہا ہیں، غورس کے ہاتھ میں تلوار ہے. غورس تکبر کے عالم میں، پراؤڈ میں کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے پتہ کیا نکلا؟ ایک ہی لفظ اللہ. رحمت للعالمین کی زبان سے لفظ اللہ سن کر غورس کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی.
میرے آقا نے وہ تلوار اٹھائی، فرمایا غورس اب تجھے کون بچائے گا، اب تجھے کون بچائے گا؟ کہتا حضور آپ کریم ہیں، مہربانی فرمائیں، معاف کر دیں۔ میرے آقا نے اس قاتلانہ حملہ کرنے آنے والے کو بھی معاف کر، ہم تو ایک کسی سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیچارے کی غلطی سے ہماری گاڑی سے کسی کی گاڑی ٹچ ہو جائے، اندھا ہے دیکھتا نہیں، گاڑی کس نے دی تجھے، تیرے کو چھوڑوں گا نہیں۔ سوچیے کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جناب اپنی فیملی سے لڑائی، اپنے خاندان والوں سے لڑائی، ایسی ایسی دشمنیاں پال لی، نہیں جناب ہم چچا کے گھر نہیں جاتے، ہم فلاں کے اپنے دعوت پہ نہیں بلائیں گے، ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ان سے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ دعوت میں نہیں بلایا تھا، ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، کوئی چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی بات بنا دیتے ہیں۔ کدھر کی تمہاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی؟ یہ انداز ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا، دشمنیاں پالنا، معاف نہ کرنا۔ فتح مکہ کو بھول گئے؟ جب مکہ فتح ہوا ذرا سوچئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پر کیا ظلم نہیں کیا تھا مکے والوں نے۔ مکے میں نبی پاک کی پیدائش ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 53 ایئرز، 53 سال نبی پاک نے مکے میں گزارے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، گھر بار وہیں، بال بچے وہیں، صحابہ کرام کا کاروبار، خاندان سب وہیں، اور اب نبی پاک کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا۔ اس غم زدہ حالت میں میرے آقا نے مکہ چھوڑا تھا۔ روایتوں کے مضمون ہے کہ نبی پاک جب مکے سے باہر جا رہے تھے تو مکہ شریف کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے مکہ، روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب شہر تو ہے میرے نزدیک، اگر تیرے شہر والے نہ چھوڑواتے میں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ حدیث پاک کا خلاصہ، بڑے غم زدہ تھے میرے آقا مدینے جاتے ہوئے۔ 8 سال کے بعد within 8 years اللہ نے وہ کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ مکہ ہی فتح ہو گیا، کعبے کی چابیاں بھی مل گئیں، کعبے کی چھت پر اذان بھی ہو رہی ہے، کعبے سے بت بھی نکال دیے گئے، کنٹرول ہے مکے کا، اور وہ سارے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے بھی موجود تھے۔ چچا کو کس طرح شہید کیا گیا تھا؟ آنکھ، کان اور جسم کے ٹکڑے نکال کر شہید کیا گیا۔ کئی صحابہ کو، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی صاحبزادی، ان کو نیزہ پیٹ پر اس طرح مارا گیا تھا کہ آپ اونٹ سے نیچے گری اور آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ میرے آقا کی گلے میں چادر ڈال کر پھندا ڈالنے والے بھی موجود تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدے کی حالت میں معاذ اللہ جو پیارے آقا کی بے ادبی کی گئی تھی، جس میں اقدس پر جو رکھا گیا، وہ لوگ بھی موجود تھے، رلانے والے موجود تھے، صحابہ کرام کو تپتی ریت پر لٹانے والے موجود تھے۔ موقع تھا بدلہ لینے کا، موقع تھا آج سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا۔ نبی پاک کے سامنے جب وہ سارے لوگ کھڑے تھے نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا نے فرمایا، بولو تمہیں کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ جب یہ سوال کیا نا نبی پاک پر لرز گئے کہ آج تو ہمیں ہمارے ٹکڑے کروا کر چیلوں سے اور کتوں سے بچوائے جائیں گے، مگر ڈرتے ڈرتے وہ کہتے ہیں اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے۔ ایسے ایسے جانی دشمن موجود تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ اللہ کے حبیب فرماتے آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، سب کو آزاد کر دیا، کوئی جناب سزا نہیں ملی، کوئی مار کٹائی نہیں ہوئی، سب معاف۔ اور سنو نبی پاک نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں تمہارے کاروبار اور زمینوں پر انہوں نے جو قبضہ کر لیا ہے، مکے سے چھوڑ کے چلے گئے تھے صاحب، سیدنا عثمان غنی بھی گئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ گئے تھے، تو ان کا کاروبار بھی تھا، پراپرٹیز بھی تھی، گھر بھی تھے، مکے والوں نے قبضہ کر لیا تھا غیر مسلموں نے۔ نبی پاک نے فرمایا تمہارا جو کچھ انہوں نے قبضہ کیا ہے نا، یہ سارا کا سارا انہیں تحفے میں دے دو۔ یہ کیسی معافی تھی، کیا خوبصورت الفاظ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب لکھتے ہیں، اللہ اکبر، اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح نے، کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین و زرین ورق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان خدا کے لیے بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم میں اس کا تصور محال ہے۔ اس لیے ہم دنیا کو دعوت نظارہ کا چیلنج دیتے ہیں کہ ساری دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فتح مکہ کے موقع پر ان تمام دشمنوں کو معاف کیا۔ اب سنو اس معافی کا فائدہ کیا ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ بڑے بڑے سرداران قریش، بڑے بڑے لوگ رونے لگے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اور اس معافی کی برکت سے وہ نسل در نسل مسلمان، جوک در جوک مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑی صرف اس سے اندازہ کیجئے گا۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، 2 سنہ ہجری میں بدر ہوتا ہے، کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ اور آپ کو تاریخی الفاظ یاد ہونے چاہیے کہ نبی پاک نے بدر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ اللہ اگر آج یہ مارے گئے
تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا. یعنی کم و بیش 313 مسلمانی دنیا میں, کچھ خواتین مدینے میں تھی. یہ تعداد ہے 2 سنہ ہجری میں, ٹھیک ہے. 3 سنہ ہجری میں احد ہوتا ہے, تقریباً 700 مسلمان اس پہ شرکت کرتے ہیں. سلام, ٹھیک ہے. اور تقریباً 6 سنہ ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے, 1400 مسلمان. آپ گریجولی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی تعداد 6 سنہ ہجری میں کہاں پہنچی ہے, 1400 مسلمان. اور ٹھیک ہے تھوڑے مدینہ شریف میں ہوں گے, مگر جب 8 سنہ ہجری میں میرے آقا فتح مکہ کو آتے ہیں تو 10,000 مسلمانوں کا لشکر ہے. ابھی اور سنو, معافی دی نا. لوگ کہتے ہیں معافی کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا, معاف کر دوں گا تو بزدل کہلاؤں گا, معاف کر دوں گا تو خاندان کی عزت کا کیا ہوگا, ہمارے قبیلے کے بھرم کا کیا ہوگا, ہم تو جناب بزدل مانے جائیں گے. اللہ اکبر, میرے آقا نے معافی کا اعلان کیا 8 سنہ ہجری میں. 10 سنہ ہجری میں میرے آقا حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہیں. بتاؤ کتنے صحابہ تھے عرفات کے میدان میں؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ میدان عرفات میں موجود ہیں. اتنا سپیڈ سے اسلام پھیلا. تو پتا چلا اسلام لڑائی جھگڑوں سے نہیں, اسلام معافی اور درگزر اور محبت سے پھیلا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دشمنیاں پال رہے ہیں, لوگوں سے لڑ رہے ہیں, بات بات پر دوسروں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں. نہ کرو, زندگی بہت تھوڑی ہے, محبت میں گزاریں, معاف کر دیں, درگزر کریں, سینے لگا لو, اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں. اور معافی آپ درگزر کریں, دیکھیں لوگوں کے دلوں میں کیسے جگہ بنے گی. کتنا مشہور واقعہ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کے برابر میں ایک آتش پرست رہتا تھا, آگ کی پوجا کرنے والا. حضرت مالک بن دینار اللہ کے ولی تھے. اس نے مسکو کو تنگ کرنے کے لیے کیا کیا, ایک پرنالہ بنایا, بارش کا پانی جس سے آتا, روزانہ اپنے گھر سے